ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. وقال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: ما عمل ابن آدم من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إهراق الدم فإنه ليأتي يوم القيامة بقرونها وأصلافها وأشعارها وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع بالأرض فطيبوا بها نفسا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. محترم حاضرین، عزیز بزرگوں اور بھائیوں، آج 18 ذوالقعدہ 1446 ہجری 16 مئی 2025 کا یہ جمعۃ المبارک اللہ جل شانہ نے ہمیں یہ دین حق کی برکتیں اور نسبتیں نصیب فرمائی جس سے ہماری زندگی کا، ہمارے اعمال کا، ہماری حیثیتوں کا تعین ہوتا ہے۔ انسان ان نسبتوں اور ان اعمال کی برکت سے ایک نیا مقام اللہ کے ہاں پیدا کرتا ہے۔ اس لیے اسلام کا ایک عظیم رکن حج بیت اللہ الحرام، اس کے اثرات اور اس کی برکات جس سے انسانی زندگی میں اللہ کے تعلق کی بنیاد پر ایک نیا دور قومی اور بین الاقوامی سطح پر تمام اقوام عالم میں اللہ جل شانہ کے ساتھ تعلق، محبت، عبادت، وفاداری، فرما برداری، اس کا اظہار ہوتا ہے۔ اس لیے حاجیوں کو حج پر بلا کر اللہ جل شانہ ان کو دین اور دنیا کے فوائد، حج کے اعمال کے اندر سے نکلنے والے اثرات اور اس کی برکات اور اس کے فوائد وہ ان کے سامنے عملاً آ جاتے ہیں۔ انہیں اس کا احساس اور ادراک ہوتا ہے کہ ہماری حیثیت کیا ہونی چاہیے اور ہمارے اعمال کے اندر کیا جان اور قوت۔ اللہ جل شانہ اس کی طرف توجہ دلاتے ہیں۔ اس لیے فرمایا حج پہ آنے والے لوگ لیشہدوا منافع لہم، وہ حج کے فوائد اور دین اور اس کی برکات کے منافع وہ اپنے سامنے اپنے مشاہدے میں لے کر آئے۔ اس کے نتائج، اللہ کے گھر کے اثرات انسانی زندگی میں، انسانی معاشروں میں وہ کتنے عظیم پیدا ہوتے ہیں۔ اور دوسرا فرمایا وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ۔ حج کے دنوں میں حاجی وہاں مینا کے میدان میں اللہ کے دیے ہوئے چوپائے جانور، بہیمۃ الانعام، ان کی قربانی کریں گے، ان
پر اللہ کا نام پڑھیں گے۔ اب یہ اللہ کا نام ان جانوروں پر پڑھ کر قربان کرنا، یہ بھی ایک حج کے اعمال میں سے، دین کے کاموں میں سے، انبیاء علیہ السلام کی سنتوں میں سے۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جب صحابہ کرام نے پوچھا تھا ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول یہ قربانی کا عمل کیا چیز ہے؟ قال سنت ابیکم ابراہیم، فرمایا یہ سنت ہے، یہ طریقہ ہے، یہ راستہ ہے، یہ عمل ہے ابراہیم علیہ السلام کا۔ انہوں نے ہمارے لیے یہ اصول چھوڑ کر گئے، یہ طریقہ کار چھوڑ کر گئے کہ یہ سنت ہے ان کی امت کے لیے کہ انہوں نے بڑے مقاصد کے لیے چھوٹی چیزوں کو کیسے قربان کیا جاتا ہے، بڑا مقصد کیسے حاصل کیا جاتا ہے، اور بڑے مقصد کے لیے چھوٹی چھوٹی چیزوں کی قربانی دے کر انسان بڑا بن جاتا ہے۔ انسان بڑا بنتا ہے قربانیوں سے۔ اب صحابہ کرام نے سب سے زیادہ قربانیاں دی اس امت میں اس دین کی، آج وہ اس امت کے سب سے بڑے نبی پاک سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین اور اپنی امت کے لیے سب سے زیادہ قربانیاں دی، تو آپ سب سے بڑے ہیں۔ اسی لیے آپ نے فرمایا اشد الناس بلاء الانبیاء، دنیا میں سب سے زیادہ مصیبتیں اللہ کی دین ترقی کے لیے انبیاء علیہ السلام نے اٹھائی ہیں۔ فرمایا ثم الامثل فالامثل، پھر جو ان کی جتنا قریب ہوتا ہے اس کو اتنی قربانیاں دینی پڑتی۔ اب یہ دین ان قربانیوں سے زندہ ہوتا ہے، اور دین حق کے برکات انسانوں تک، نسلوں تک بغیر قربانی کے نہیں پہنچ سکتی۔ تو فرمایا یہ اضاحی کیا ہے؟ سنت ابیکم ابراہیم، یہ سنت ہے، یہ طریقہ ہے تمہارے ابا ابراہیم علیہ السلام کا۔ اب وہاں جا کر کیا کریں گے؟ لیذکروا اسم اللہ ویذکروا اسم اللہ فی ایام معلومات علی ما رزقہم من بہیمۃ الانعام، اللہ کا نام چوپاؤں پر مخصوص دنوں کے اندر پڑے۔ اب یہ قربانی کے مخصوص دن ہے۔ اب 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ اور 12 ذی الحجہ، یہ 3 دن قربانی کے ہیں۔ ان دنوں میں قربانی کی جاتی ہے۔ انہی دنوں میں اللہ کے نام پر ایک عظیم مسلسل عمل پوری امت اختیار کرتی ہے۔ اب یہ عظیم عمل ان دنوں کی برکت سے، ان دنوں میں ہونے والا یہ عمل ہے، لہٰذا یہ عمل بھی اللہ کے ہاں عظیم بن گیا۔ جانور تو لوگ ویسے بھی ذبح کرتے ہیں، اللہ کے نام پر بھی کرتے ہیں، لیکن ان 3 دنوں میں جب کرتے ہیں اس عمل کی حیثیت بدل گئی۔ اب یہ قربانی کا عمل، یہ نسک کا عمل، یہ ہدی کا عمل، اب اللہ جل شانہ نے کلام مجید میں اس کو خاص انداز سے اس کو پکارا ہے، اس کا تعارف کروایا ہے۔ لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ، فرمایا ہم نے ہر امت کے لیے ایک منسک بنایا ہے، قربانی کا ایک دور بنایا ہے۔ ہم ناسکوہ، وہ انہی دنوں میں قربانی کرتے ہیں۔ اب یہ شاعر اللہ میں سے بن گئی۔ یہ قربانی کیا ہے؟ یہ شاعر اللہ میں سے ہے۔ اسی لیے قرآن حکیم نے اس کا تذکرہ بھی اسی اعتبار سے کیا، لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشہر الحرام ولا الہدی ولا القلائد، فرمایا مت حلال قرار دو، ان کی حرمت کو پامال مت کرو۔ لا تحلوا شعائر اللہ، اللہ کے شعائر کو، اللہ کے نام لگی ہوئی چیزوں کو، اللہ کی پہچان کرانے والی چیزوں کو
تم ان کی حرمت کو پامال مت کرو، ان کی عزت کو تم حلال مت سمجھو۔ وَالشَّهْرَ الْحَرَامَ، اسی طرح حرمت والے مہینے، عزت والے مہینے ہیں، ان کی حرمت اور عزت کو بھی پامال مت کرو۔ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ، اور فرمایا قربانی کے جانور، ان کی حرمت اور عزت بھی مت پامال کرو۔ وَلَا الْقَلَائِدَ، اور ان کے گلوں میں جو پٹے ڈالے جاتے ہیں جس سے قربانی کے جانور کا اشعار ہوتا ہے، پتہ چلتا ہے، فرمایا ان پٹوں کی بھی قدر کرو، ان کی بھی حرمت اور عزت کو قائم رکھو۔ اب دیکھیں کہ یہ قرآن حکیم ہمیں سمجھا رہا ہے کہ قربانی بندے نے دینی ہے۔ قربانی کا عمل ایک مومن کے ساتھ جڑا ہوا ہے، جس نے اللہ کی توحید کا اقرار کیا ہے، جس نے انبیاء علیہ السلام کی رسالت کا اقرار کیا ہے، جس نے اللہ کے احکامات، شرائع اسلام کی شریعت اور احکامات کو دنیا میں اپنی جان پر، اپنی قوتوں پر، اپنی صلاحیتوں پر نافذ کرنے کا اعلان کیا ہوا ہے۔ قربانی تو اس پہ کرنی ہے، لیکن قربانی کی نیت بندہ کرتا ہے، اور بندہ قربانی کی نیت کر کے ایک جانور کو متعین کرتا ہے کہ میں اس کو قربان کر رہا ہوں اللہ کے نام پر، تو بندے کی نیت کرنے سے اس جانور کی حیثیت بدل جاتی ہے، اس کا مقام بدل جاتا ہے، اس کا مرتبہ بدل جاتا ہے۔ اب اللہ فرماتے ہیں اس ہدی کو، اس قربانی کے نام لگے ہوئے جانور کو، اللہ کے گھر کی نظر لگے ہوئے، اللہ کے گھر کے لیے قربان گاہ پہ چڑھانے کے لیے لائے ہوئے جانور کی حرمت اور عزت کو پامال مت کرو۔ اب تم ان کو اپنے شخصی اور ذاتی کاموں میں مفادات میں استعمال نہیں کر سکتے۔ اب ان کی حیثیت بدل گئی، سواری کے لیے بھی یہ تمہارے لیے میسر نہیں، تم ان کے لیے ان کی چیزوں کو استعمال کرو، اب یہ تمہارے حق میں صحیح نہیں، دودھ نکالو تو اس کو قربان کرو، اور اس کو بھی دوسروں کے غریبوں کے استعمال میں لے کر آؤ۔ فرمایا وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا آمِنَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ، اور وہ لوگ جو اللہ کے گھر کا قصد کر کے جا رہے ہیں، ان جانے والوں کی بھی حرمت اور عزت ہے، ان کی حرمت اور عزت کو بھی مت پامال کرو۔ اب قرآن حکیم نے یہ 4-5 چیزیں حرمت اور عزت والی ذکر کی ہیں، جن کی حرمت اور عزت کو، حیثیت کو قائم کرنا یہ قرآن حدیث کا حکم ہے۔ تو فرمایا وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ، اب یہ قربانی کریں، قربانی کے متعین دنوں، اور قربانی کا وقت کب سے شروع ہوتا ہے؟ فرمایا شہر والوں کے لیے قربانی کا وقت شروع ہوتا ہے عید کی نماز ادا کرنے کے بعد۔ ہاں جہاں عید کی نماز نہیں ہوتی، جو دیہات دور دراز جنگلوں میں لوگ رہتے ہیں وہ قربانی کرتے ہیں، ان کی قربانی کا وقت وہ دن چڑھنے کے ساتھ 10ویں ذی الحجہ کا ان کا وقت شروع ہو جاتا ہے، لیکن شہر والے لوگ ان کا وقت شروع نہیں ہوتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز کے لیے جا رہے ہیں عیدگاہ میں، مدینہ الرسول میں عید پڑھانے کے لیے۔ اب عید پڑھانے کے لیے جاتے، آج جہاں مسجد غمامہ ہے، مسجد نبوی کے یہ باب السلام کی طرف باہر چند مساجد ہیں، ان میں سے ایک مسجد غمامہ بھی، یہ جگہ خالی تھی، یہاں اللہ کے پیغمبر عید کی نماز پڑھایا کرتے تھے۔ اب باہر نکل کر آ رہے ہیں، راستہ بدل کر آتے تھے، راستہ بدل کر جاتے تھے، اب نماز عید کے لیے آ رہے ہیں، دیکھا کہ ایک جگہ گوشت لٹکا ہوا نظر آ رہا ہے، پوچھا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم نے جانور ذبح کیا، قربانی کی۔ تو آپ نے فرمایا قربانی تو نہیں ذبح ہے، گوشت ہے، تمہارے لیے حلال ہے، تم اسے کھاؤ، لیکن قربانی نہیں ہے، نسک نہیں ہے۔ اب نسک کا مرتبہ اسے کب ملے گا؟
جب یہ عید کی نماز کے بعد تم کرو گے، شہر والے لوگ عید کی نماز پہلے پڑھیں گے، اللہ کے دربار میں حاضری دیں گے، اللہ کی بارگاہ میں بندگی کا اعلان کریں گے، دین اسلام کی اجتماعی احکامات کا شعور اور ادراک اور علم حاصل کریں گے، اپنی اجتماعی، سیاسی، قومی، معاشی اور دینی ہر قسم کی ذمہ داریوں سے آگاہی حاصل کریں گے، اور پھر ان مقاصد کی تکمیل کے لیے قربانی کے میدان میں اتریں گے۔ اب قربانی کرنی ہے، اب قربانی کرنے کے لیے وقت کا تعین ہے، فی ایام معلومات، فرمایا متعین دنوں کے اندر قربانی کرنی ہے، یہ نہیں کہ اپنی مرضی کے مطابق قربانی کرنی ہے۔ اب دن اللہ نے متعین کر دیے، وہ 10، 11 اور 12 ذی الحجہ، سورج غروب ہونے سے پہلے تک پہلا دن سب سے افضل ہے، دوسرا دن اس کے بعد فضیلت رکھتا ہے، تیسرا دن اس کے بعد فضیلت رکھتا ہے، اور جن پر قربانی فرض واجب ہوتی ہے، اگر ان دنوں میں وہ قربانی نہ کر سکے تو پھر ان کو یہ 3 دن گزرنے کے بعد پھر قربانی کی وہ رقم صدقہ کرنا ان کے ذمہ واجب ہوتا ہے۔ اب اس رقم کو صدقہ کریں، وگرنہ 3 دن تو جانور تلاش کریں۔ اب مسلمان ملکوں میں یہ جانور کا موجود ہونا، اب قربانی کے لیے آپ کو جانور موجود ہونے چاہیے، جانور ہی نہ ہو، گورنمنٹ نے پابندی لگا کے رکھی کہ آپ بلدیہ کے علاقے میں جانور نہیں رکھ سکتے، انتظام پیدا کریں۔ اب انتظام تو ہے کوئی نہیں، گٹر پائپ لائن کا کوئی نظام نہیں، سیوریج کا کوئی نظام نہیں، اسی طریقے سے چراگاہوں کا کوئی نظام نہیں، بڑے بڑے میدانوں کا کوئی نظام نہیں۔ اب سارے جتنی شاملات تھی، جو قومی عملات تھی، قومی اور اجتماعی ضرورت تھی، اب اوپر سے لے کر نیچے والے سارے لوگ مل کے ہڑپ کر کے کھا گئے۔ اب یہاں سے کیسے انتظامات ہوں گے؟ تو قرآن کہتا ہے یذکر اسم اللہ، اللہ کا نام پڑھے، فی ایام معلومات، اللہ کی طرف سے متعین کردہ دنوں کے اندر۔ کہاں نام پڑھیں؟ نماز کے اندر، سجدوں کے اندر، وہ تو سارا سال پڑھتے ہیں۔ فرمایا نہیں، علی ما رزقہم من بہیمۃ الانعام، ان چوپاؤں پر نام پڑھیں جو اللہ نے انہیں انعام کے طور پر، تحفے کے طور پر، اللہ نے نعمت کے طور پر تمہیں عطا کیے۔ علی ما رزقہم من بہیمۃ الانعام، اب ہر آدمی وہ اپنی اپنی ضرورت کے جانور رکھے، یہ قرآن کا حکم ہے، اگرچہ یہ شرعی حکم اس طرح فرض واجب درجے میں نہیں، لیکن نوع انسانی کی ضرورتوں کے تقاضوں کے اعتبار سے یہ حکم ارتفاقات کا عمل ہے، زندگی کو درست بنانے کا عمل ہے۔ ہر گھر میں، ہر خاندان میں ان کے پاس جانور موجود ہونے چاہیے، ان جانوروں کی وہ قربانی کریں۔ اب یہ اللہ کا اعلان ہے، من بہیمۃ الانعام، چوپائے ان جانوروں کو۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ روایت، یہ پہلے جمعے میں، اس سے پہلے جمعے میں بیان بھی ہو چکی ہے، یہ 8 قسموں کے جانور جو اللہ نے ہمارے لیے متعین کیے، ان کی قربانی کی جا سکتی ہے۔ اب جنگلی جانور جو جنگلوں میں رہتے ہیں، وہ انسانوں کے ساتھ نہیں رہتے، جنگلوں میں تنے تنہا، وہ خود اپنی زندگی بسر کرتے ہیں، کھانے پینے کا اپنا نظام وہ خود کرتے ہیں، ان جانوروں کی قربانی نہیں ہے۔ آپ ہرنی پکڑ کے ذبح کر لیں، نیل گائے پکڑ کے ذبح کر لیں، کوئی اور جنگلی جانور جو حلال ہے اسے ذبح کرے کہ ہم قربانی کر رہے ہیں، شکار تو اس کا حلال جانور ہے، ذبح کر کے حلال گوشت کے طور پر کھا سکتے ہیں، لیکن قربانی نہیں کر سکتے، کیونکہ انسانی عمل دخل اس میں شامل ہے۔ جن جانوروں کے پالنے میں، پوسنے میں، ان کے نشو و نما میں، ان کی اٹھان میں، ان کی زندگی کے معاملات میں انسان کا عمل دخل موجود ہے، فرمایا ان جانوروں کی قربانی کرنی ہے۔ اب شہری لوگ ہر چیز میں آسانی تلاش کرتے ہیں، کہتے ہیں صرف آخری دن جا کر ہم منڈی سے خرید کر لے کر آئیں گے اور اسے لے کر باری باندھیں گے اور وہیں ذبح کر کے آ جائیں گے۔ نہ اس جانور کو دیکھا، نہ اس کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرا،
نہ اس کے ساتھ کوئی انس اور محبت پیدا کی، نہ اس کے ساتھ کوئی دلی لگاؤ پیدا کیا، اور نہ اس کے ساتھ کوئی قربانی دی، نہ اس کے ساتھ کوئی مشقت اٹھائی، محنت کی۔ اب وہیں سے باہر سے پیسہ خرچ کر کے قربانی کر کے کہتے ہم نے قربانی کر لی۔ اس لیے نبی پاک سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کے حقوق کے بارے میں خود الگ سے بھی بیان فرمایا۔ فرمایا سمنوا ضحایاکم، اپنی قربانی کا جانور لا کر پہلے اسے پالو پوسو، پانی دو، دانا دو، کھانا کھلاؤ، گھاس کھلاؤ، اس کی خبر گیری کرو، رات دن گرمی سردی میں اندر باہر کرنا، خدمت کرنی ہے۔ فرمایا اس کو موٹا تازہ کرو، سمنوا ضحایاکم، اپنی قربانی کے جانور موٹے تازے کرو، خدمت کرو ان کی۔ فإنها على الصراط مطاياكم، اب یہ قیامت کے دن یہ تمہیں جہنم کے اوپر سے گزار کر پل صراط بنیں گے، سواری بنیں گے، یہ تمہیں جہنم کے اوپر سے جنت تک پہنچانے کا ذریعہ بنیں گے، اس لیے ان کے ساتھ محنت مشقت کرو۔ اب تو ہر سطح پر ہم نے اپنی مرضی کا دین مقرر کر لیا ہے، ہر آدمی اپنی سہولت چاہتا ہے، دین کے مقاصد کیا، دین ہم سے کیا چاہتا ہے، اس سے نتائج کیا لینا چاہتا ہے قربانی کے عمل سے۔ صرف گوشت پیدا کرنا تو مقصد نہیں، صرف گوشت کھانا تو مقصد نہیں، وہ تو شہری لوگ سارا سال کھاتے رہتے، سارے دن کساب کی دکانیں کھلی رہتی ہیں، مرغوں کی دکانیں کھلی رہتی ہیں، اور وہاں سے لوگ خریداری کرتے رہتے ہیں۔ فرمایا وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، اپنے ان اللہ کے دیے ہوئے چوپاؤں میں سے کسی چوپائے کو متعین کر کے قربانی کے لیے اللہ کے نام پر اسے ذبح کرو۔ اب نبی پاک سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی لخت جگر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کو حکم دیا، اے فاطمہ جب قربانی کرنی ہو اشہدیہا، اپنی قربانی کو خود اپنے سامنے دیکھو۔ پہلے تو یہ مرد لوگوں کے لیے خود وہ ذبح کرے، قربانی اپنے ہاتھ سے کرے۔ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قربانیاں اپنے ہاتھ سے کی۔ چلو ہاتھ سے نہیں کر سکتے تو فرمایا اشہدیہا، اس کو قربان ہوتا ہوا دیکھو، تاکہ تمہارے اندر اللہ کے لیے قربانی کا احساس پیدا ہو۔ یہ جانور تمہارا پیدا کیا ہوا نہیں، اللہ کا پیدا کیا ہوا، یہ تم اس کے مالک مجازی ہو، تھوڑی دیر کے لیے پیسے لے کر دے کر تم اسے خرید کر لے کر آئے ہو، اس سے تمہاری اپنائیت کا احساس ہے۔ اپنی اپنائیت کو قربان کرو اللہ کے، اپنے دل کی محبت کو قربان کرو اللہ کے لیے، اپنی خواہشات کو قربان کرو اللہ کے لیے۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، اللہ کو ہرگز نہیں پہنچتا تمہاری ان قربانیوں کا گوشت، نہ ان قربانیوں کا خون، ولکن ینالہ التقوی منکم، اس کو تو تمہارے دلوں کی نیتیں، تمہارے دلوں کا حسن، تمہارے دل کی خوبی، تمہارے دل کے اندر کی پاکیزگی، تمہارے دل کا تقوی اللہ کو پہنچتا ہے۔ اس لیے فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بندے کا یہ قربانی کا عمل سوائے اس کے کہ ان دنوں میں اپنے آپ کو اللہ کے دین کے غالب کرنے کے لیے کفر اور ظلم کی سیاست کو، فساد کی قوتوں کو توڑنے کے لیے اپنی جان پیش کرنے کے لیے چلا گیا، اس کا عمل سب سے اونچا ہے، وگرنہ اس کے بعد سب سے اونچا عمل کس کا ہے؟ ما عمل ابن آدم من عمل یوم النحر، بندہ جو بھی اعمال کرتا ہے عید کے قربانی کے دنوں میں، ما عمل ابن آدم من عمل یوم النحر، یہ قربانی کے دنوں میں بندہ جو بھی عمل کرتا ہے اللہ کے ہاں سب سے بہترین عمل کون سا ہے؟ فرمایا من احراق الدم، اللہ کو محبوب عمل ان دنوں میں جانور کے گلے پر اللہ کے نام پر اپنی تربیت اور تزکیے کے لیے قربانی کرنے کا عمل سب سے زیادہ محبوب اور پیارا ہے۔ اور فرمایا یہ پیارا عمل کتنا عظیم عمل بنتا ہے،
فإنه ليأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأظلافها، اور قیامت کے دن قربانی کے جانور کا ہر جز جو بیکار سمجھ کر تم نے دنیا میں پھینک دیا تھا، جو انسانی زندگی کے کسی ضرورت میں ظاہری طور پر فوری طور پر استعمال نہیں ہوتا تھا، اور میں اس کا خر ہے، اس کے پاؤں ہے، لَيَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا، اس کے سینگ بھی لائے جائیں گے، وَأَشْعَارِهَا، اور اس کے بال بھی لائے جائیں گے، وَأَظْلَافِهَا، اور اس کا کھر اور پاؤں بھی لایا جائے گا۔ اور کر کے لایا کیا جائے گا، فرمایا ترازو میں تولا جائے گا، بندہ مومن کا نیک عمل بنا کر اس کی روحانی جنت کی ترقی کا سامان جس کا یہ عمل بنے گا۔ فرمایا وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللَّهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَن يَقَعَ بِاللَّفْظِ، فرمایا تم گلے پر چھری پھیرتے ہو، زمین پر خون گرنے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ فرمایا زمین پر خون گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ تمہارے اس عمل کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا کر کے تمہارا نام اپنے نیک بندوں میں لکھ دیتا ہے، اپنے محبوب بندوں میں شامل کر دیتا ہے۔ فرمایا وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللَّهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَن يَقَعَ بِاللَّفْظِ، زمین پر بعد میں گرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنے ہاں پہلے قبولیت عطا فرماتے، اپنے ہاں پہلے اس کو مرتبہ عبود عبادت کا عظیم ترین بدلہ اس کو عطا فرما دیتے ہیں۔ فرمایا فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا، اب دل کی خوشی سے کام کرو، اب یہ قربانی بوجھ سمجھ کر مت کرو، یہ لوگوں کے دکھلاوے کے لیے نہ کرو، فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا، اپنے دل کی خوشی سے کرو۔ ہزاروں مال ہوتا تو آج اللہ کے نام پر قربان کرو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں ایک دن گھوڑے دیکھ رہے تھے، جہاد کے لیے تیار گھوڑے، ان کو دیکھتے دیکھتے نماز ان کی قضا ہو گئی۔ اب جب نماز قضا ہوئی بڑا افسوس ہوا کہ ہم ایک مشغولیت کی وجہ سے نماز قضا کر بیٹھے۔ اب انہوں نے کہا کہ ان سارے گھوڑوں کو اللہ کے نام پر ذبح کرو۔ ہم دیکھو کہ انسان اس کو کامیاب بنانا، اس کی ذہنی ترقی پیدا کرنا، اس کے دل میں اللہ کی عظمت و جلال کی تاثیر پیدا کرنا، یہ سب سے بڑے کمال کی بات ہے۔ جانور ذبح ہو رہا ہے، نتیجہ انسان کی ترقی کی شکل میں آ رہا ہے، انسان کو تربیت مل جائے تو تربیت یافتہ انسان یہ اصل انسان ہے۔ باقی جو جانور ہے اس کی تربیت کو جانور قرآن کے مطابق، انبیاء کے اسوے کے مطابق ہماری تربیت ہو جائے، ہمارے اخلاق بن جائیں، ہمارے اعمال بن جائیں، ہمارا کردار بن جائے، ہمارا گھر بن جائے، ہمارا بازار بن جائے، ہماری عدالت بن جائے، یہی تو قرآن قربانی سے چاہتا ہے۔ قربانی کا مقصد کیا ہے؟ فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا، اپنے دل کے اندر اللہ کے لیے خوشی اور رضا کا جذبہ پیدا کر لو۔ حضرت ابو بکر صدیق رسول اللہ کی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک ٹاٹ پہنا ہوا ہے، ببول کے کانٹوں سے جوڑا ہوا ہے۔ جبریل آ کر پوچھتے ہیں یا رسول اللہ یہ آپ کی خدمت میں دربار میں مجلس نبوی میں کون بیٹھا ہوا ہے؟ میں جانتے نہیں ہو، یہ میرا یار غار ہے، یہ ابو بکر ہے، میری زندگی کے سفر حضر کا ساتھی ہے۔ اور میں جانتا تو ہوں، اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں، اور میں اللہ پوچھ رہے ہیں، اللہ بھی تو جانتا ہے، پھر کیوں پوچھ رہے ہیں؟ اور میں ان سے پوچھو کہ یہ اس حال میں کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ اور میں اللہ تو جانتا ہے اس حال میں کیوں بیٹھا ہوں۔ جو کچھ پاس تھا آج دین حق کے لیے، جس مال کی، جس چیز کی، جس سورس کی، جس انکم کی، جس شے کی ضرورت تھی، ابو بکر نے ساری لا کر رسول اللہ کی خدمت میں ڈھیر کر دی، جہاں مرضی کو استعمال کر۔ آج ہم مسجدوں کو بھی اپنی مرضی کے مطابق استعمال کرتے ہیں، جو اللہ کے گھر نام لگی ہوتی ہے۔ اپنی چیز کو اللہ کے نام پر استعمال کرنا دور کی بات ہے، اللہ کے گھر کو اپنی مرضی کے مطابق استعمال کرنے کی قانون سازیاں کریں۔ ایسا شیطان نے الٹا سبق پڑھایا مسلمانوں کو۔ ہم اتنے بگڑ گئے انبیاء کی تعلیمات سے، اللہ کے گھروں کو بھی رون ڈالنے کے لیے آج مسلمان تیار بیٹھے۔
وہاں آنے والوں کے حقوق کو پامال کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے. فرمایا یہ کہاں گیا ان کا مال؟ فرمایا اللہ تو جانتا ہے ابو بکر کا مال کہاں گیا؟ مسجد نبوی میں خرچ ہو رہا ہے، احد اور بدر کے میدانوں کے مجاہدین کے لیے خرچ ہو رہا ہے، صفہ میں آ کر علم پڑھنے والوں کے لیے، دین سیکھنے والوں کے لیے خرچ ہو رہا ہے، امت کے یتیموں اور غریبوں پر خرچ ہو رہا ہے. وہاں خرچ ہو گیا، سارا مال اٹھا کر خرچ کر دیا. ایک ٹاٹ پہنا ہوا پرانا سا بگول کے کانٹوں سے جوڑے ہوئے، اور فرمایا جبریل کہہ رہے ہیں میرے پیغمبر آپ پوچھیں تو صحیح ذرا ابو بکر سے کیا اس حال میں مجھ سے خوش ہے؟ آنکھوں سے آنسو جاری ہے خوشی کے. مالنا لا نرضى من ربنا، ہمیں کیا ہو گیا جس نے سب نعمتیں دی اس کے نام پر قربان کر کے واپس بھی سب کچھ ملے گا، کیوں راضی نہ ہو؟ اب سب قربانیاں دے کر، اتنی بڑی قربانیاں دے کر انہوں نے ہر چیز کو زندہ کیا. اس لیے فرمایا وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ. ان دنوں میں، متعین دنوں میں اللہ کے نام پر قربانی کے جانور متعین کر کے اللہ کی رضا کے لیے اپنی ساری خواہشات کو، اپنے سارے تقاضوں کو، اپنے سارے انفرادی مفادات کو قربان کر کے صرف ایک اللہ کے نام کو سب پر حاوی اور باری کر دیں. اللہ مجھے اور آپ اس کی توفیق عطا فرمائے. اللہم لک الحمد سبحانک لا نحصی